الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے کہ جگر خراب کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں اور پھر اس کا کیا علاج ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اگر آپ سبسکرائب نہیں کریں گے اور بیل آئیکن کو پریس نہیں کریں گے تو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ نہیں پائے گا اور آپ میری ویڈیو سے مستفید نہیں ہو سکیں گے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ ناظرین، جگر کی خرابی، جس کو میڈیکل کی زبان کے اندر لیور سیروسس کہتے ہیں۔ سیروسس کا مطلب ہوتا ہے جگر کی بہت بڑی خرابی۔ بہت زیادہ جب لیور خراب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں لیور سیروسس۔ تو یہ لیور خراب ہونے کی جو وجوہات ہیں ان میں ایک سب سے بڑی وجہ ہیپاٹائٹس ہے۔ دنیا میں 2 ارب سے زیادہ لوگ ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہیں۔ 350 ملین لوگ ہیپاٹائٹس بی میں مبتلا ہیں اور ہر 3 میں سے 1 شخص ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہے۔ دنیا میں 200 ملین سے زیادہ لوگ ہیپاٹائٹس سی کا شکار ہیں، جس کو ہم کالا یرکان کہتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس سی میں سالانہ 3 سے 4 ملین لوگوں کا مریضوں کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی سے 10 سے 30 ملین مریضوں کا سالانہ اضافہ ہو رہا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی سے سالانہ 1.5 ملین افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں ٹوٹل 14.7 ملین ہیپاٹائٹس کے مریض موجود ہیں، جس میں سے 8.8 ملین افراد ہیپاٹائٹس بی اور 5.6 افراد ہیپاٹائٹس سی کے مریض موجود ہیں۔ اور پاکستان میں ناظرین 90% لوگ اس کا خرچہ برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اس مرض سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا، تو میرے ساتھ رہیے۔ ویڈیو کو آخر تک آپ نے دیکھنا ہے۔ جب آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے تب ہی میری ویڈیو سے آپ مستفید ہو پائیں گے، میری بات کو آپ سمجھ پائیں گے۔ ناظرین، پاکستان میں ہیپاٹائٹس سی سے 20 سے 25 ہزار لوگ موت کے منہ میں سالانہ چلے جاتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس سی عورتوں کے مقابلے میں مردوں میں زیادہ خطرناک ہے۔ وہ ڈاکٹرز جنہوں نے لوگوں کو ٹیکے لگوائے، جن کو دوائیاں کھلائیں ہیپاٹائٹس کی، انہوں نے کمپنیوں کے ساتھ مل کر بزنس کیا، اپنی بیچ میں گاڑیاں لی، انٹرنیشنل ٹورز کیے، موجیں کی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس ایک وائرل ڈیزیز ہے اور اس کی کوئی میڈیسن موجود نہیں ہے۔ وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس ایک وائرل ڈیزیز ہے اور اینٹی وائرل میڈیسن اویلیبل نہیں ہے، اور یہ ٹیکے، انجیکشن، یہ میڈیسن سوائے وقتی آرام کے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس میڈیسن سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ لیور سیروسس اور لیور کینسر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں اگلے 15 سال میں 20% لوگوں میں جگر کا کینسر ہوگا، یہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے۔
اور ایک محتاط اندازے کے مطابق 30 لاکھ لوگوں کو جگر کا کینسر ہو سکتا ہے اور 4000 سے زائد ٹرانسپلانٹ ہونے چاہیے، اور پاکستان میں لیور ٹرانسپلانٹ کروانے کی جو سہولت ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ناظرین، ایک بات سمجھنے سے قاصر ہوں، آپ ہی سمجھا دیجئے گا کہ پورا لیور خراب ہو گیا ہے، اس میں صرف دوسرے کا ایک لیور کا ٹکڑا اس میں جوڑنے سے کیا خراب جو لیور ہو چکا ہے وہ صحیح ہو جائے گا، یا جو ٹکڑا دوسرا لگایا گیا ہے وہی لیور اس کو خراب کر دے گا؟ اگر کوئی اس کو علاج سمجھتا ہے تو وہ میں کہوں گا کہ وہ ایک بہت بڑی حماقت کے اندر ہے۔ یہ علاج نہیں ہے ناظرین۔ میں نے ایسے مریض دیکھے ہیں جنہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے ٹرانسپلانٹ کروا کے پھر بھی ان کا لیور ٹھیک نہیں ہوا۔ لیور کے ساتھ پھر دل اور گردہ بھی جو ہے وہ بھی خراب ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اصل کاز کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، صرف علامات کو، سمٹمز کو دیکھ کے اس کا ہم علاج کرتے ہیں۔ لیور خراب کیوں ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ اگر گردے خراب ہو جائیں تو گردے نکال دو، پتے میں پتھری پڑ جائے تو پتا نکال دو، جگر خراب ہو جائے تو جگر نکال دو۔ نہیں بھائی جان، یہ علاج نہیں ہے۔ علاج کیا ہے کہ اصل کاز کو دیکھا جاتا ہے کہ مسئلہ ہے کہاں پر، لیور خراب ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے، اس کی وجوہات کو دیکھیں، آپ اس کا آپ علاج کریں۔ ہیپاٹائٹس کی جو میڈیسن دی جاتی ہے وہ آہستہ 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 لیور کو خراب کرتی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ صرف کنٹرول کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور جو دوائی کنٹرول کرنے کے لیے ہو وہ آہستہ آہستہ ہمارے اعضاء کو وہ بالکل گلا دیتی ہے، پگھلا دیتی ہے، بالکل ڈیمیج کر دیتی ہے۔ تو ناظرین، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہیپاٹائٹس ہوتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، یہ جو جگر خراب ہوتا ہے یہ کوئی 1-2 دن میں نہیں ہوتا، ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے لیور۔ سب سے پہلے لیور وہ فیٹی بنتا ہے۔ فیٹی لیور یہ پہلا اسٹیپ ہے، یہاں سنبھلنا چاہیے، وہاں اس کو علاج کرنا چاہیے۔ جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے لیور کی خرابی کی طرف وہ ہے فیٹی لیور، اور فیٹی لیور کا میڈیکل میں کوئی علاج نہیں ہے۔ جگر پہ چربی چڑھ گئی ہے، جگر سست ہو گیا ہے، ان ایکٹیو ہو گیا ہے، لیکن یہ بات سمجھاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی۔ یقین کریں کہ اس اسٹیج پہ اگر علاج کیا جائے تو نہ ہیپاٹائٹس ہوگا، نہ جوائنٹس ہوگا، نہ سیروسس ہوگا، نہ لیور کینسر ہوگا۔ لیکن جب فیٹی لیور آہستہ آہستہ وہ اس سے ہیپاٹائٹس بنتا ہے، ہیپاٹائٹس سے پھر وہ جوائنٹس بنتا ہے جس کو یرقان کہتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ سیروسس بنتا ہے، پھر سیروسس سے پھر یہ کینسر بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس کی جو وجوہات ہیں جگر کی خرابی کی، اس میں ایک تو سب سے بڑی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ہیپاٹائٹس کی جو میڈیسن ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے لیور کو خراب کرنے میں۔ لوگ جو ہے نا سالوں سال میڈیسن کھا کے بھی ان کا لیور ٹھیک نہیں ہوتا۔ پھر ہم جو ہوٹلنگ کرتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، ٹکے کھاتے ہیں، تلی ہوئی چیزیں، تیز مسالہ جات، چٹپٹی چیزیں، یہ بھی لیور کو خراب کرتی ہیں۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ ہمارا کوکنگ آئل، جس کو ہم آئل کہتے ہیں۔ بھائی یہ آئل نہیں ہے، کوکنگ آئل نہیں ہے، یہ تو کیمیکل ہے، اور اس سے بہت زیادہ یقین کریں کہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اس غیر معیاری کوکنگ آئل اس کو اپنے گھر سے نکال دیں۔ سرسوں کا آئل سب سے بیسٹ آئل،
सरसों का तेल है वो आप इस्तेमाल करें। फिर जो नशा है, शराब नोशी है, सिगरेट नोशी है, या ये नींद की जो गोलियां हैं, मेडिकल के अंदर जो डिप्रेशन की मेडिसिन है, ये सारी नशे हैं। इन नशों की वजह से भी जिगर खराब होता है। फिर ब्रायलर मुर्गी, आजकल हमारे यहां बहुत ज्यादा इसका रुझान हो चुका है। हर घर में देखो तो ब्रायलर मुर्गी है। वो मुर्गी जो अपनी टांग में खड़ी नहीं हो सकती, हम बड़े शौक से उसको खा रहे होते हैं, और फिर हम लाजमी बात है कि हम उसी ब्रायलर मुर्गी की तरह बन जाएंगे। फिर ये कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, ये चीजें जो है इनकी वजह से भी लिवर हमारा खराब होता है। फिर एक और बहुत बड़ी वजह वो ये कि बुखारों को जो हम कंट्रोल करते हैं, कोरोना का बुखार हो, टाइफाइड हो, मलेरिया हो, गर्दन तोड़ बुखार हो, या फिर डेंगू बुखार हो, कोई इलाज नहीं है मेडिकल के अंदर, सिर्फ उनको कंट्रोल किया जाता है। ये जो कंट्रोल करना है ना बुखार को, ये आपके मैदे को, आपके जिगर को, उसका बेड़ा गर्क कर देती है। फिर उसके बाद वो मेरे भाई मेरी वीडियो देखकर या किसी और की वीडियो देखकर सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, यानी उधर से नुस्खा ले लिया और नुस्खा बना के उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। ना तशखीस हुई, ना चेकअप हुआ, किस चीज की जिस्म के अंदर कमी है, किस चीज की ज्यादती है, क्या मर्ज है, कुछ पता नहीं है, लेकिन वैसे ही नुस्खा कहीं से मिल गया, उसको बना के खा लिया। तो ये बहुत बड़ी हमाकत है, इससे बचे नाज़रीन, इससे बचे, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। आपके पैसे भी खर्च होते हैं, आपकी सेहत का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। तो पहले तशखीस दुरुस्त करवाएं, चेकअप करवाएं, उसके बाद आप अपना इलाज करें। फिर ये मुख्तलिफ विटामिन के नाम पे जो मेडिसिन दी जाती है, ये भी हमारे लिवर को डैमेज करती है। तो नाज़रीन, जब लिवर खराब हो जाए तो उस वक्त हमें देखा जाता है कि कौन से स्टेज पर लिवर है, उस मुताबिक आप उसका इलाज करें। अब यहां पर भाई सोच रहे होंगे कि आप हकीम साहब जो ना हमें नुस्खे बताएंगे, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो है वो मसला हल हो जाएगा। देखें, पहले तशखीस करवाया लिवर की इस वक्त कंडीशन क्या है। क्या लिवर अभी फैटी है? क्या लिवर अभी उसमें हेपाटाइटिस है? क्या लिवर जॉइंटिस के मकाम पर है? क्या लिवर जो है वो उसमें सिरोसिस हो चुका है? क्या लिवर कैंसर उसमें हो चुका है? क्या पेट में पानी पड़ चुका है? क्या खून की उल्टियां आती हैं? तो ये स्टेज है मुख्तलिफ लिवर के डैमेज होने के। तो अच्छा जो तबीब होता है इन चीजों को बहुत बारीक बीनी से देखता है, चेक करता है कि इस वक्त लिवर की खराबी कहां पर है, क्या मसला है, उस मुताबिक उसका इलाज करता है। ये नहीं कि तुक्के से चंद नुस्खे लिखे हुए हैं, भाई ये लिवर सिरोसिस जब हो जाए तो उसका आपने ये इलाज करना है, ऐसे नहीं भाई। पहले तशखीस मुकम्मल हो, उसके बाद इलाज हो। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफीद हुए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।